پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام اور خود کش حملے اور یہ دہشت گردی کی جنگ، اس کے اوپر پروگرام میں بات کر رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا کروسیڈز کے حوالے سے، جو میں اس وقت آپ کو ٹی وی سکرینز کے اوپر دکھا بھی رہا ہوں. یہ 9/11 کے حملوں سے تقریباً ایک ماہ پہلے یہ آرٹیکل جو تھا فلیڈلفیا سے ہی چھپنے والے ایک ادارے نے شائع کیا، اور اس کی تفصیلات آپ خود انٹرنیٹ کے اوپر جا کر پڑھ سکتے ہیں. thetrumpet.com یہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. جو سوال تھا ڈاکٹر اسرار صاحب جہاں سے ہم نے بریک لی، وہ سورہ توبہ کی ان 2 آیات کا حوالہ تھا اور 9/11 سے تشبیہ تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کا جواب. جی ڈاکٹر اسرار صاحب. جی میں سن رہا ہوں. ان آیات کی روشنی میں کوئی لنکیج ہے 9/11 کے ساتھ؟ یعنی آیات کچھ مجھے پڑھ کر سنائیں گے آپ؟ 110ویں آیت میں اس عمارت کا حوالہ ہے اور 111ویں آیت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں. جی ایک تو ہے جو 111ویں آیت ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کی قیمت انہیں جنت ملے گی آخرت کے اندر. لہذا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو یہ تو معاملہ عام جہاد اور قتال کا ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد حضور نے کی تھی، وہ 13 سال تک تو تھی بالکل پرامن، کہ اس میں آپ نے دعوت دی، تبلیغ کی، تربیت کی، تزکیہ کیا، منظم کیا، لوگوں کو جمع کیا، ان کو آمادہ کیا جانے دینے کے لیے، اپنی قربانیاں کرنے کے لیے، بنیاد مرصوص بنایا، حزب اللہ بنا لیا. اس کے بعد پھر باطل کے ساتھ زبردست بھائی ہوئی، باطل کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے. لیکون الدین کلہ للہ، یہ خطرہ قرآن کی آیت آ گئی تھی سورہ انفال میں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. ان سے اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اصل میں جب دین اللہ کی بجائے کسی اور کی اطاعت پر قائم ہو جائے، یہ دین جمہور جو ہے، یہ گویا کہ جمہور کی حاکمیت کے اصول پر ہے. یہ کفر ہے، شرک ہے. کوئی فرعون ہے، وہ اپنی حاکمیت کا ڈنکا بجا رہا ہے، کفر ہے، شرک ہے. تو اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجانے کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے. یہ 2 آیت ہے. باقی اس سے پہلی آیت جو ہے، اگر اس میں مسجد زرار کا معاملہ ہے، مسجد زرار والا ہی معاملہ ہے، وہی ہے مسجد زرار والا جو ہے، اس واقعات کے ساتھ لانا تو بہت ہی غلط ہے. اس لیے کہ وہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کسی عام آدمی کا فیصلہ نہیں تھا. اور یہ تھا منافقین کے خلاف. عام آدمی میں سے تو کسی مسلمان کو، بڑے سے بڑے مومن کو، کسی دوسرے مسلمان کو منافق قرار دینے کا حق ہی نہیں ہے. بالکل، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. آتا تھا وہی کا معاملہ تھا. بالکل، یہ بہت بڑا. آپ نے وہ منافقین کا مرکز تھا مسجد زرار، جس کو کہ آپ نے آگ لگائی ہے. بالکل، اس کو اس سرے سے سائٹ کرنا درست نہیں ہے. جسٹس خلیل الرحمان صاحب، پھر ہم اگر آ جائیں سورہ بقرہ کی طرف، تو وہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. لیکن 9/11 کے بعد اور ان گروپس کا ہم اگر دیکھیں جو رول رہا، تو سب، جیسے میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے حوالہ دیا کہ نام تو ساروں نے اسلام کا لیا. سب نے یہی کہا اللہ اکبر کہہ کے کہ پولیس والے کو بھی مارنا ہے تو اللہ اکبر کا وہ خود کش حملہ آور بھی نعرہ لگاتا ہے. جو سپاہی مر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے. یہاں لال مسجد پہ چڑھائی کرنے والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اندر سے جو گولی چلا رہے تھے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے. ہم یہیں کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، جس میں جانیں ہمارے بچوں کی گئیں، اس قوم کی بیٹیاں بھی گئیں اور ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے. اب یہاں بتائیے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ جس نے حملہ کیا، یا اس کے ساتھ جو اندر شہادت جس نے پائی؟ اب مجھے تو یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ شہید وہ ہے یا وہ ہے. دیکھیں، ہر معاملے میں جو کوئی بہانے کے طور پر یا ایکسکیوز کے طور پہ یا اپنے جواز ڈھونڈنے کے لیے کوئی نعرہ لگا لے، تو وہ اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے جامع حفصہ کی بات کی، تو جمہور یا پاکستانی عوام جانتے ہیں کہ اس میں جو حکومت نے یا اس وقت کی حکومت نے جو ایکشن لیا وہ کہاں تک صحیح تھا، اور کیا اب تو یہ بات بالکل آیا ہے کہ اس کا ایک حل بھی نکل آیا تھا، لیکن اس حل کو اور آرام سے اور ایک طریقے سے اس کو نپٹانے سے انکار کر دیا گیا آخری وقت پہ. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی لوگ
چاہے وہ ہمارے حاکم ہوں یا کوئی اور لوگ ہیں، اگر وہ ایجنڈا کسی اور کا لیے اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نعرے کے طور پہ جو کچھ بھی لگائے، عوام اور جمہور جو ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ آج کل کے اصل بات یہ دیکھیں کہ اسلام کو بدنام کرنا جو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بہانے کے طور پر، ایکسکیوز کے طور پر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ اسلام سے بھی زیادتی ہے اور مسلمانوں سے بھی زیادتی ہے۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ، ان سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید بھی پروگرام میں کہتا ہوں۔ خود کش حملوں کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ اسلام جو دین ہی سلامتی کے نام سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں خود کش حملوں کی کتنی گنجائش ہے پاکستانی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے؟ پیلسٹائن اور عراق والی سچویشن پاکستان کے اندر نہیں ہے، آپ کا اس کے اوپر جواب چاہوں گا۔ جی جسٹس تقی عثمانی صاحب۔ ہیلو جی جسٹس تقی عثمانی صاحب، جی فرمائیے۔ خود کش حملے پاکستان کے اندر آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ بھائی اس بارے میں نہیں ہے، مدتوں سے چل رہی ہے ایسے خود کش حملے جس میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جائے یا کسی مسلمان کو نشانہ بنایا جائے، بالکل حرام ہے اور تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر مساجد کے اندر، بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر اور سیکورٹی اہلکاروں کے اوپر یا کسی بھی عام شہری بچے جوان کے اوپر جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، آپ سب کو حرام قرار دیتے ہیں؟ جسٹس تقی صاحب دوبارہ ہم آپ کی لائن کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو سن نہیں پائے، آپ کی لائن میں کوئی انٹرپشن ہے، آپ کی آواز سننے والوں تک جا نہیں پائے گی۔ میں دوبارہ آپ کو لائن کنیکٹ کرواتا ہوں، پروڈیوسر صاحب دوبارہ لائن ملوائیے گا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف جسٹس خلیل الرحمان صاحب آ رہا ہوں۔ تفرقے کی بات، تقسیم کی بات ہم کر رہے تھے کہ اسلام کا نام لے کر جتنے بھی گروپ ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، سب اسلام کا نام لے رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک راہ دکھانے کی بھی ضرورت ہے قوم کو، یہ ذمہ داری اب کس پہ عائد ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ تو جتنے ہمارے علماء کرام ہیں یا دانشور ہے، یہ انہی کا یہ کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحیح لوگ ہیں علماء میں بھی اور دانشوروں میں بھی اور جتنے بھی عام لوگ بھی ہیں، وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام کا لیبل لگا کے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے وہ سوائے اس کے کہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو دشمنان ہیں اور جو مغرب ہے، اس نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی آپ سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیجئے کہ میناروں کے مطابق انہوں نے جو کیا، اور پروپیگنڈا یہ کیا کہ مینارہ جو ہے اس کی وہ بالکل ایک راکٹ کی طرح ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ شدت پسندی ظاہر ہوتی ہے اسلام کی۔ اب یہ بتائیے کہ ان کے جو چرچز ہیں، ان کے مینارے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو یہ تو بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے جو ہے، یہ یورپ جو ہے، اس نے تو اسی جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے تھے کہ جو ان کا کروسیڈ تھا، اور بش نے تو کروسیڈ کا نام بھی لے دیا تھا، بالکل نام لے کر انہوں نے ایک تقریر میں بعد میں اپنے الفاظ تبدیل کیے تھے۔ جسٹس خلیل الرحمان صاحب پورے یورپ میں بات تو دل سے نکل چکی تھی نا، بالکل زبان پہ آ گئی تھی اصل بات۔ اب یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اصل جو اسلام سے متعلق لوگ ہیں وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کرائے کے لوگ ہیں یا جو ان کے اور لوگ یہاں گھوم پھر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ بلیک واٹر کے لوگ اور دوسری ایجنسیوں کے لوگ یہاں ان سے اسلحہ بھی پکڑا گیا اور وہ ان کی دیگر کارروائیاں بھی جو منظر عام پہ آئیں، لیکن ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ ایک فرم ایکشن لے ان تمام لوگوں کے خلاف جو یہ سارے چیز یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بعید بات نہیں ہے کہ بلیک واٹر اور جس نام سے بھی دوسری ایجنسیاں یہاں موجود ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں اور آزادانہ اسلحہ کی نمائش کر رہے ہیں، ان پہ کڑا ہاتھ ڈالا جائے، اور یہ اگر کریں گے تو دیکھیں بہت سے لوگوں کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اور ایک یہ وقت اب آ گیا ہے
کہ ہم اپنے عوام کی جان کی خاطر، ان کی جائیداد کے تحفظ کے لیے ہم ان تمام لوگوں پہ ہاتھ ڈال